الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة صدق الله مولانا العظيم. حضرات الکرام طلبہ اعزام، حضرت مولانا نعمان حاشی صاحب دامت برکاتہ اور اس ادارہ کے شیوخ الحدیث اور اساتذہ حدیث اور مدرسین، آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک کتاب اس طالب علم کی تلاوت کے بعد مکمل ہو چکی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں اس مبارک کتاب کو لکھا ہے اور اس شان کے ساتھ لکھا ہے کہ ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، نہاتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر حدیث شریف اپنی کتاب میں لکھتے. 8000 حدیثوں پر یہ کتاب مشتمل ہے. اب آپ خود اندازہ کریں، 8000 حدیثوں کے لیے 2 رکعت پڑھی ہے تو خود اندازہ کریں کتنی رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ کتاب لکھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ حدیثوں میں سے اس کتاب کو منتخب کیا ہے. 6 لاکھ حدیثوں میں سے، اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو جو نام رکھا ہے الجامع الصحیح المسند المختصر. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑا شارح ہے بخاری کا، وہ اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں، امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں، مستوعبت صحیحا، میں ساری صحیح حدیثیں کتاب میں نہیں لایا، یہ کتاب ضخیم ہو جاتی. اور ضخیم کتابیں پہلے لکھی جا چکی تھیں. جتنی مسانید ہیں وہ بڑی بڑی لمبی 35 ہزار 40 ہزار حدیثوں پر مشتمل ہے. مسانید، مصنفات، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، مسند امام احمد ابن حنبل. امام بخاری کا زمانہ اختصار کا تھا. سب سے پہلے امام بخاری نے مختصر کتاب لکھی ہے تاکہ اس کو پڑھا جا سکے، اس کو حاصل کیا جا سکے، اس کو یاد کیا جا سکے. اختصار کا زمانہ امام بخاری سے شروع ہوتا ہے. امام بخاری کو فضیلت حاصل ہے کہ مختصر کتاب لکھنے میں نے سب سے پہل کی انہوں نے. اس کے بعد دوسری کتابیں لکھی گئیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال بھی اپنے استاد اسحاق ابن راہوے کی مجلس میں جب کسی نے کہا کہ اے استاد الاساتذہ، آپ کو ایسی کتاب لکھ دیں جو مختصر ہو، تو امام بخاری فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں لکھوں گا. حالانکہ اور بھی طلبہ تھے، خود استاد اسحاق ابن راہوے بہت بڑے آدمی تھے. امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں نے 1080 استادوں سے حدیث حاصل کی ہے، لیکن مجھ پر 2 استادوں کا بڑا رعب تھا، ایک اسحاق ابن راہوے اور ایک علی ابن مدینی. ان کا مجھ پر بڑا رعب تھا. باقی کہا کہ میرے پاس اتنا وفور علم تھا کہ استادوں کو بھی، بہت سے استادوں نے بھی مجھ سے حدیثیں لی، لیکن ان 2 استادوں سے میں دب جاتا تھا. تو اسحاق ابن راہوے کی خدمت میں جب کسی نے کہا تو کہا میرے دل میں بات آ گئی، اور پھر تائید غیبی یہ ہوئی کہ خواب دیکھا
کہ پیغمبر سلام تشریف فرما ہے اور مکھیاں آپ کی طرف آنا چاہتی ہیں، آپ پنکھے کے ساتھ ان مکھیوں کو دور کر رہے ہیں۔ تو کسی معبر سے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ انہوں نے کہا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے جھوٹ کو دور کریں گے۔ کہا بس میں نے پھر عزم کر لیا اور کتاب شروع کر دی، اور اس کتاب کی ابتدا مکہ شریف میں حرم میں بیٹھ کر شروع کی ہے، اور پھر پورے عالم اسلام کا سفر کرتے رہے، اور احادیثوں کا اندراج اس شان کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کر ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کر کے کرتے رہے۔ اور جب اس کے تراجم الابواب آئے، جن کو ہم یا عنوانات کہتے ہیں، جب تراجم الابواب لگانے کی باری آئی تو اس کے لیے انہوں نے ریاض الجنہ کا انتخاب کیا کہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر میں نے اس کے عنوانات لگائے، اور جو تراجم الابواب امام بخاری کے سب سے زیادہ مشہور ہیں کہ جو ہے اب فقہ البخاری فی تراجمی ہی، کہ امام بخاری کا فقہی مسلک اور امام بخاری کی دقت سمجھ اور اس کی لطافت جو ہے وہ ان کے تراجم میں پائی جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں کتاب لکھنے کے بعد باب الوحی سے اس کو شروع کیا ہے اور کتاب التوحید پر ختم کیا ہے۔ ہر جگہ لفظ کتاب لائے ہیں، لیکن وحی میں باب لائے ہیں، اگرچہ اس پر فنی بحثیں بہت کی ہیں کہ مختلف الانواع مختلف الاجناس، جب کوئی چیز ہوتی، جب کتاب میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو انواع کے اعتبار سے تو وہاں پر کتاب لاتے ہیں، جیسے کتاب الطہارت ہے تو اس میں وضو کا بیان بھی ہے، غسل کا بیان بھی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز محمد صاحب خطنی ترکستانی، ہمارے والد صاحب چین کے رہنے والے تھے اور بہاول نگر ان کی ڈیوٹی لگی تھی۔ سید بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ نے ان کی تعین تعیناتی بہاول نگر میں کی تھی، دیوبند سے فارغ تھے، 40 سال سے زیادہ عرصہ بخاری شریف پڑھائی۔ فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری یہاں لفظ باب لغوی معنی میں لایا ہے، یہاں اصطلاحی معنی نہیں ہے۔ یہاں باب کہتے ہیں ما یوصل غیر، وہ چیز جہاں دوسری جگہ پہنچ جائیں، دروازہ کھولتے ہیں آپ باہر پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں آپ اندر آ جاتے ہیں۔ تو باب الوحی لا کر امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں، تم نے اگر معتبر کوئی چیز لینی ہے، ایمانیات کے بارے میں، علم کے بارے میں، نماز روزے کے بارے میں اگر کوئی معتبر چیز تم نے لینی ہے، باب الوحی، وحی کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، وہاں دیکھو، وہاں سے جو چیز تمہیں ملے گی، قرآن اور حدیث سے جو چیز تمہیں ملے گی، وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع سے جو تمہیں چیز ملے گی وہ معتبر ہوگی۔ اس چیز کی اتباع کرنا، اس کو لازم پکڑنا۔ تو امام بخاری باب الوحی لا کر بتا رہے کہ اس دروازے سے چلے جاؤ، اب دیکھو نماز کیسی، روزہ کیسا، فلاں عمل کیسا، فلاں عمل کیسا۔ اب یہ جو عمل ہے یہ معتبر بھی اور عند اللہ مقبول بھی ہے، اس لیے کہ میرے دوست اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، میں اور آپ اپنی عقل اور فہم سے کبھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ کون بتاتا ہے؟ پیغمبر بتاتا ہے وحی کے ذریعے کہ یہ اعمال ہیں جس سے مولا راضی ہوتے ہیں، یہ اعمال ہیں جس سے مولا ناراض ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری باب الوحی لائیں، اور وحی میں سب سے پہلے جو وحی آیا کرتی ہے وہ توحید کی وحی آتی ہے۔ ہر نبی پر پہلے توحید کی وحی آتی ہے، لا الہ الا انا فاعبدون، ہر وحی نبی کے پاس پہلے توحید کی وحی آئے گی، پھر اعمال کی وحی آتی ہے۔ اس لیے پہلے ایمان بنایا جاتا ہے، پھر اعمال آتے ہیں۔ 9 سال 9 نبی تک پیغمبر سلام نے ایمان پر محنت کی ہے، لا الہ الا اللہ پر محنت کی ہے۔ 9 نبی کے بعد نماز آئی، اس کے بعد نماز فرض ہوئی، اور پھر زکوٰۃ فوراً فرض ہوئی، لیکن اس کا اجرا اور انعقاد مدینہ شریف میں ہوا، اور سن 2 ہجری میں روزہ آیا اور سن 6 ہجری میں حج آیا۔ اس کے بعد آیت اترا یا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو امام بخاری آخری باب بھی کتاب التوحید لائے ہیں، خاتمہ امام مکمل کر رہے ہیں توحید پر، کیونکہ توحید پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے تو نجات پاتا ہے۔ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ امام بخاری نے توحید پر ختم کیا، توحید سے شروع کیا ہے، بیچ میں اعمال بتائے ہیں، ایمان، نماز، روزہ سب آئے، اور آخر میں کتاب التوحید باندھا۔ اس کتاب التوحید میں دراصل یہ علم الکلام ہے، یہ علم الکلام کا باب ہے۔ دراصل یہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں
کہ دیکھو پہلے کتاب الایمان لائے، بتا دیکھو ایمان میں یہ چیزیں، اب کتاب توحید لائے کہ دیکھو ان چیزوں سے بچنا جو ایمان کے نام پر ہو لیکن ایمان کو فاسد کرنے والی ہو، ان سے بچنا۔ اس لیے امام بخاری پوری کتاب الایمان میں سب سے پہلے صفات باری تعالیٰ کی بحث کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے، بہت سے فرقوں نے، جیسے جہمیہ تھے، معتزلہ تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا کہ اللہ بس ذات ہے، اس کی کوئی صفت نہیں ہے، نہ سمیع ہے، نہ بصیر ہے، نہ رزاق ہے، نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، ان تمام صفات کا انکار کر دیا۔ کہا کہ اگر ہم صفات کو مانیں گے تو کئی خدا ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بے عقلی کی بات کی، کیونکہ صفات ایک چیز کی کئی ہو سکتی ہیں۔ آدمی ایک ہے عالم ہو، آدمی ایک ہے ڈاکٹر ہو، آدمی ایک ہے خوبصورت ہو، آدمی ایک ہو کئی زمانوں پر قادر ہو۔ اب آپ یہ شمار کرتے جائیں، فلانا ڈاکٹر بھی ہے، فلانا انجینئر بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، تو کئی آدمی ہوں گے، ایک ہی آدمی ہوگا؟ ایک ہی آدمی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب صفات کو قدیم مانیں گے، ایک ساری صفات بھی ساتھ ہے، تو کئی خدا ہو جائیں گے۔ تو امام بخاری نے ان پر رد کیا اور صفات باری تعالیٰ کو ثابت کیا۔ یہ پہلا مقصد ہے امام بخاری کا کتاب التوحید میں۔ نمبر 2، امام بخاری نے کلام اللہ پر بحث کی ہے کہ اللہ جو کلام ہے اللہ کا ایک غیر مخلوق ہے، لیکن میں اور آپ جو تلاوت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ مخلوق ہے، کیونکہ میرے اور آپ کا فعل ہے، اور جتنے بندے کے فعل ہیں ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، یہ کلام کی بحث ہے، علم الکلام کی بحث ہے۔ تو یہ معتزلہ پر بھی رد کیا ہے کہ یہ کو کلام اللہ تو غیر مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، کلام نفسی، لیکن یہ جو کلام لفظی ہے جب میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں، اس کلام کو تولا بھی جائے گا میزان میں، اس ذکر اذکار کو تولا بھی جائے گا میزان میں، اور جو چیز میزان کے اندر تولی جائے گی وہ مخلوق ہے، میرا آپ کا فعل ہے، ہم اور آپ اس کے کاسب ہیں، اور اس کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ امام بخاری نے اس کتاب میں، اور دوسری کلامی ویسے بھی بیچ میں ضمن لے آئے، جیسے رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جنتی، جنت میں اللہ تعالیٰ زیارت کریں گے، وہ بھی اس میں بحث کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جس پہ امام بخاری بحث کر رہا ہے، اور اس بحث کا تعلق اس آنے والی حدیث سے بھی ہے، جو حدیث آ رہی ہے، جس کو وزن اعمال میں امام بخاری لائے ہیں، اور امام بخاری نے آخری بات بھی وزن اعمال کا باندھا ہے۔ صفات باری تعالیٰ دو طرح کی ہیں، ایک وہ صفات ہے جن کو صفات عدمیہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی نفی کرنی، اس کو کہتے ہیں نفی النقائص، کہ اللہ تعالیٰ کھاتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ پیتے نہیں، اللہ تعالیٰ اولاد نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ بیوی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ سوتے نہیں۔ یہ نقص ہے جو مجھے آپ میں پایا جاتا ہے، میرا آپ کی کمزوریاں ہیں، انسان کی کمزوریاں ہیں۔ یہ انسان کو بھوک لگی ہو تو دماغ کام نہیں کرتا اس کا۔ کاد الفقر یکون کفرا، فقر کی وجہ سے کافر ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ نفی النقائص ہے، ان کو صفات جلال کہتے ہیں، صفات جلال، اور ان کو تنزیہات کہا جاتا ہے۔ اللہ کو پاک قرار دینا ہر عیب سے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا اگر قرآن مجید میں ایسے الفاظ آئے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ساق ہے، اس کا وہ معنی نہ کرنا جو تم سمجھ رہے ہو۔ واللہ عالم بھی مرادی، اللہ اس کی مراد کو جانتے ہیں، جو کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے جیسے میرا آپ کے جسم کی طرح، اللہ محتاج نہیں ہے۔ یہ ان صفات کو صفات جلال کہا جاتا ہے، تنزیہات کہا جاتا ہے۔ دوسری صفات صفات ثبوتیہ، کہ اللہ علیم ہے، قدیر ہے، خالق ہے، مالک ہے، یہ تمام صفات، ان کو صفات اکرام کہا جاتا ہے، اور ان کو تحمیدات کہتے ہیں۔ تحمیدات، حمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمام صفات کمالیہ اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم کرنا، اور تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہر نقص کی نفی کرنا۔ یاد رکھو،
پھر جو صفات ثبوتیہ ہیں ان میں 7 صفات وہ ہیں جو صفات ذاتیہ ہیں، باقی صفات فعلیہ ہیں۔ 7 صفات وہ ہیں جو اللہ کی ذات میں 7 صفات ایسی پائی جاتی ہیں کہ ان کی ضد اللہ کی صفت نہیں ہے، جن میں حیات ہے، حیات کے مقابلے پر موت ہے، یہ موت سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، لہذا حیات، قدرت عجز سے پاک ہے، علم جہل سے پاک ہے، بصر عما سے پاک ہے، نابینا پن سے، کلام اخرس ہونے سے، نہ بولنے سے پاک ہے، سما اللہ تعالیٰ بہرے ہونے سے پاک ہے۔ ان 7 صفات کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ باقی صفات فعلیہ ہیں، اور صفات فعلیہ 2 جہت رکھتی ہیں، جیسے رازق ہیں، رزق دیتے بھی ہیں، رزق روک بھی لیتے ہیں، زندگی دیتے بھی ہیں، موت بھی دیتے ہیں، عزت دیتے بھی ہیں، ذلت بھی دیتے ہیں۔ ان تمام صفات کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو جو صفات ثبوتیہ ہیں جن کو صفات اکرام کہا جاتا ہے، ان صفات میں 7 صفات ذاتیہ ہیں، باقی صفات فعلیہ ہیں۔ اب یہ جو صفات اکرام اور صفات جلال، ذوالجلال والاکرام، قرآن نے کہا ہے ذوالجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ تنزیہات کے بھی مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ تحمیدات کی بھی مالک ہیں۔ تحمیدات اور تنزیہات کے اقرار کا نام توحید ہے، اس کا نام توحید ہے۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہوں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ مانے لیکن اس کے ساتھ دوسرے بھی کام کرے، یہ توحید نہیں ہے۔ نفی النقائص بھی ہو، اور نفی النقائص پہلے ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کے کمال کے لیے اس سے عیب کو دور کرنا پہلے ہوتا ہے، پھر با کمال ہوتا ہے وہ، ورنہ اس کی کمال میں عیب آ جائے گا۔ 14ویں کا چاند نکلا ہو اور ساتھ بادل بھی ہوں تو اس کے کمال ظاہر نہیں ہوگا، بادلوں کی وجہ سے۔ سورج نکلا ہے، ساتھ بادل بھی ہیں، کمال ظاہر نہیں ہوگا۔ نفی النقائص سے مقدم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں۔ یہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے، انہیں ہمارے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید کی ترتیب دیکھ لو، پہلے جہنم کا ذکر ہوگا، بعد میں جنت کا ذکر ہوگا۔ جہنم ذکر ہوگا، من زحزح عن النار وادخل الجنہ، یہ پہلے ہے۔ پہلے انسان کو ان چیز کی کوشش کرنی ہے جو نقص پیدا کرنے والے ہیں، پھر کمال پیدا ہوگا، ورنہ کمال پیدا نہیں ہوگا انسان میں۔ ایک آدمی نماز روزہ سب کچھ کرتا ہے، بڑی نیکیاں کرتا ہے، ہر سال حج عمرے سب کرتا ہے، لیکن گناہ سے نہیں بچتا، کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ گناہ سے بچتا ہے تو تھوڑی سی نیکی بھی اس کے کمال کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا تھا، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ، تجھ سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہوگا، تکن عبد الناس۔ تو پہلے تو تنزیہات اور توحیدات مل کر تحمیدات بنتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں وزن اعمال کا باب باندھا ہے، کیونکہ سب سے آخری کام جو میرا آپ کے ساتھ ہونے والا ہے وہ وزن اعمال ہے، اور وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، ترازو لگایا جائے گا، ایک ایک پڑھنا اتنا بڑا ہوگا کہ 7 زمین 7 آسمان اس میں آ سکتے ہیں۔ کہتے فرشتے جب پہلی دفعہ اس کو دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز چھپا کر رکھی ہے، قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، اس کو جب لے کر آئیں گے فرشتے کہیں گے اللہ من تزنو یا الہی، آپ کس کا وزن کریں گے؟ اور میں من شئت من خلقی، مخلوق میں جس کا چاہے میں وزن کر سکتا ہوں۔ فوراً فرشتے کہیں گے ما عبدناک حق عبادتی کا، اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ اگر ہمیں تولیں گے ہم نہیں تل سکتے، اس کے اندر مجھے آپ کو تولا جائے گا، اس میں سوچنے کی بات ہے، مجھے آپ کو تولا جائے گا، پھر آپ کے اعمال کو تولا جائے گا۔ ترازو لگے گا، آدم السلام کو لاؤ، آدم تیری اولاد کا مقدمہ پیش ہونے والا، آؤ آئیے۔ جبرائیل السلام کو پیش کیا جائے گا، بلاؤ جبرائیل، تو احکام لے کر وحی کے جاتا تھا دنیا میں، آپ دیکھ کس نے عمل کیا تھا کس نے نہیں کیا تھا، چل آ جا، تیرے جانے کی وجہ سے ان میں مکلف بنے ہیں۔
جبریل السلام جب تک زمین پر نہیں اترے کوئی علم تکلیف تھا ہی نہیں، وہ آئے تو مکلفات ہوئے، مکلف بنے۔ ملک الموت کو بلایا جائے گا، آؤ تو ہی روحیں لے کر اوپر آیا تھا، آ جاؤ آ جاؤ۔ مقدمات میں بھی ایسے ہوتا ہے، وارث پیش ہوتا ہے، وارث پیش ہوتا ہے، پولیس والے پیش ہوتے ہیں، گواہ پیش ہوتے ہیں۔ اب کن کا وزن کیا جائے گا؟ انبیاء اسلام کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، فرشتوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ 70,000 اس امت کے وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 انسان وہ ہیں جن کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ عکاشۃ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درویش صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی دعا کرتے میں ان میں سے ہو جاؤں، فرمایا تو ہو گیا۔ یہ وہ ثقافتیں تھیں میرے محبوب کی جو تقسیم ہوتی تھی، یہ ثقافت، اس لیے رسول اللہ کو جواد کہا جاتا ہے، سخی نہیں کہا جاتا۔ سن لو، امام راغب اصفہانی نے جواد کی بحث کی ہے اپنی کتاب میں، مفردات القرآن۔ جواد کسے کہتے ہیں؟ اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی، جس کو جس شے کے لیے جو اہل ہے اس کو وہ دے دینا۔ ابو ہریرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مال لینے کے لیے نہیں آئے تھے کہ 3 سال بلکہ 4 سال رسول اللہ کے چوکٹ پر پڑ رہے، کنت الزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشبع بطنی، میں پیٹ بھرنے پر رسول اللہ کو چمٹا رہتا تھا، علم لینے کے لیے آئے تھے۔ ابو ہریرہ علم حدیث کا سب سے بڑا عالم بن گیا، 5374 حدیثیں روایت کی۔ سیدنا صدیق اکبر صدیقیت لینے کے لیے آئے تھے، ان کو صدیقیت دے دی، حضرت عمر کو فاروقیت دے دی، کسی کو سخا دے دی، کسی کو شجاعت دے دی، کسی کو مشرع مبشرہ میں بنا کر جنت دے دی۔ یہ رسول اللہ کے اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی، مال والوں کو مال بھی دیا، علم والوں کو علم دیا، جنتیں بھی تقسیم کی، اور سارے معاملات، یہاں تک کہ عورتوں نے مطالبہ کہ ام حرام بنت ملحان نے جب آپ نے فرمایا قسطنطنیہ کا جہاد میری امت کے کچھ لوگ کریں گے، میں ان کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اللہ کے نبی دعا کر ان میں سے جو کا تو ہو گئی۔ ناچ اٹھا کر دیکھے وہ جہاد میں گئی، قسطنطنیہ پہلا بحری بیڑا جو گیا اس میں خاتون بھی گئیں جن کو ام حرام بنت ملحان کہا جاتا ہے، واپسی پر وہ شہید ہو گئیں۔ یہ پیغمبر سلام کی ثقافتیں تھی۔ سخاوت نام صرف پیسے اور مال کا نہیں ہے، رسول اللہ کے در کے اوپر جو مرتبہ لینے کے لیے رسول اللہ نے وہ دے دیا۔ 70,000 اس امت کے انسان بغیر حساب سے جنت میں جائیں گے، جن میں ایک کا نام مجھے آپ کو معلوم ہے، وہ عکاشۃ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا حساب کتاب نہیں، اور اس کافر کا حساب نہیں ہوگا جس نے کبھی نیکی نہیں کی، سیدھا جہنم میں بھیج دیں گے۔ اب 3 قسم کے طبقات رہ گئے، 3۔ متقین جن نے کبھی کبیرہ نہیں کیا، صغیرہ ہو جاتے، اللہ کو ہمیں اور آپ کو ان میں سے بنا دے۔ صغائر ہیں، کبائر نہیں ہیں، نیکیاں رکھی جائیں گی، ادھر صغیرہ۔ اللہ فرمائیں گے بھائی جاؤ یعفو عن کثیر، صغیرہ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے، لیکن تول لگائیں گے انصاف کے لیے، اظہار عدل کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو علم ہے۔ کفار لا جائیں گے جنہوں نے کچھ نیکیاں کی ہیں، کسی ساتھ کو اچھی سلوک کیا ہے، وہ نیکی رکھی جائے گی، لیکن جب کفر رکھا جائے گا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کفر کا پڑا نیچے جھک جائے گا، جہنم میں بھیج، اب میں اور آپ رہ جائے گا مخلطین، نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں۔ اب ان کا تول ہوگا نیکیوں کے پڑھنے میں نیکی، گناہوں کے پڑھنے میں گناہ، مطلب 7 زمینی آسمان جس میں آ سکتی ہیں، اتنے بڑے پڑھ رہے ہیں۔ اگر نیکیوں کا پڑھ رہا جھکے گا جنت، برائیوں کا جھکے گا جہنم، اگر برابر رہے گا تو آراف پر ایک دیوار ہے جس پر چڑھا دیا جائے گا، جس کا قرآن نے سورۃ الاعراف میں ذکر کیا ہے کہ ایک طرف اس کے جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے۔ جہنموں کو دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے، جنتوں کو دیکھیں گے تو خواہش کریں گے اللہ ہمیں بھی جنت دے دے، بالآخر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ وزن اعمال ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک تو عقیدہ بتا رہے ہیں کہ وزن اعمال کا عقیدہ فرض ہے، اس لیے قرآن کی آیت لا امام بخاری نزل موازین القسط یوم القیامہ۔ امام بخاری کی عجیب عادت ہے،
کہ حدیث تو خبر واحد بھی ہو سکتی ہے اور خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے امام بخاری پہلے آیت لاتے ہیں پھر حدیث لاتے ہیں۔ جب آیت لائے تو دلیل قطعی آ گئی اور قطعیات سے عقائد ثابت ہوتے ہیں، اب اس کی تائید میں حدیث لے کر آتے ہیں، یہ نہیں کہ حدیث سے ثابت کر رہے ہیں۔ زیادہ ہر بات میں ابھی کتاب التوحید کے اوپر آیت ہے، نیچے اس کی حدیث لاتے ہیں۔ یہ وزن اعمال کی آیت لے آئے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے تول لگائیں گے، تول ایک ہی ہوگا، کئی تول نہیں ہوں گے، ایک تول ہوگا۔ اب تولے گا کیا اس میں، کس طرح تولے جائیں گے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے یہی امام بخاری کا نظریہ ہے کہ اعمال کی شکل بنا دی جائے گی، ایک شکل ہوگی، نماز کی شکل ہوگی، روزے کی شکل ہوگی، جو گناہ اللہ معاف فرمائے ہم کرتے ہیں ان گناہوں کی شکلیں گی، بری شکلیں ہوں گی، وہ شکلیں تلیں گی۔ اور دلیل اس کے اوپر بڑی واضح موجود ہے کہ پیغمبر سلام کو جب معراج پر لے جایا جانا تھا تو آپ کا سینہ مبارک کو شق کیا گیا اور آپ کے سینے میں علم اور حکمت جو ایک سونے کے تخت میں لائی گئی تھی اس کو بھر کر پھر آپ کا سینہ سیا گیا اور آپ کا جو ہے وہ ٹانکے لگائے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ آپریشن پر بڑی مہارت ثابت کرتے ہیں، میاں یہ تو فرشتوں سے بہت پرانا چلا آتا، کوئی نیا کام نہیں ہے، تمہیں اب ملا ہے تو تم صحیح بن جاتے ہو اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہو۔ کہتے پہلے تو فیس رکھ کے پھر میں انہوں بند کرنا، پہلے فیس رکھ۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم اور حکمت شکل میں تھی، شکلیں تھی، حالانکہ علم حکمت مانوی چیز ہے، جس سے معلوم ہے کہ جتنی مانوی چیز ہے نماز روزہ اس کی شکل ہوتی ہے، شکل بن جاتی ہے۔ بلکہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کا ایک واقعہ بھی ہم اساتذہ سے سنا۔ میں نے بخاری حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ سے پڑھی ہے اور الحمدللہ بڑی خدمت کے ساتھ اور ان کے ساتھ 24 گھنٹے چپٹ کر رہ کر بخاری شریف کے 4 لفظ ہم نے ان سے پڑھے ہیں بن الٹون میں۔ فرمایا کر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سے انہوں نے کہا کہ میں آج ایسی نماز پڑھوں گا کہ اس کے اندر ذرا بھی خیال نہیں آنے دوں گا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی 2 رکعت پڑھے اور اس کے اندر اپنی نفس سے کوئی بھی بات نہ کرے تو مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس نے ایسی 2 رکعت نے پڑھی کہ بالکل کسی شے کا خیال نہیں آنے دیا۔ اب وہ صاحب کشف آدمی تھا، اس نے مراقبہ کیا کہ عالمی مثال جہاں پر یہ شکلیں بنتی ہیں اعمال کی، جس کے ذریعے میں اور آپ خواب دیکھتے ہیں، اس میں سے نماز کی کیسی شکل بنی۔ جب اس نے مراقبہ کیا تو نہایت خوبصورت حور ہے، حسین و جمیل، لیکن آنکھوں سے اندھی، نابینا ہے۔ تو حیران ہوا کہ یار اتنی اچھی نماز پڑھی، حور تو بنی لیکن اتنا بڑا عیب ہے کہ نابینا ہے۔ تو اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت آج میں نے یہ کیا، لیکن وہ جو حور بنی ہے اس کے شکل، نماز کی شکل میں وہ نابینا ہے، اور میں تو نے خلاف سنت نماز پڑھی آنکھیں بند کر کے۔ انہوں نے کہا ہاں وہ میں نے توجہ کے لیے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کہا کہ خلاف سنت ہے، سنت کے ساتھ میاں تھوڑی توجہ کے ساتھ بھی اجر و ثواب زیادہ ہے، اس لیے وہ نبی نہ ہو کیونکہ سنت رہے گی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں امام بخاری کا بھی نظریہ ہے کہ اعمال اور اقوال، یہ بھی فرماتے ہیں اقوال خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ یہ اقوال کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آئندہ جو حدیث لا رہے ہیں وہ قول سے تعلق رکھتی ہے، جو جس کا وزن ہوگا، اور دوسری بات جو تلاوت میں اور آپ کرتے ہیں وہ قول میں اور آپ کا ہوتا ہے، اس کو تولا جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن ہے وہ غیر مخلوق ہے، لیکن جو قرات ہے یہ مخلوق ہے، وہ تولی جائے گی۔ اور نمبر 3 امام بخاری تنبیہ کر رہے ہیں میاں یہ زبان ہر وقت نہ چلاتے رہا کرو، یہ زبان اللہ نے اپنے ذکر اور یاد کے لیے دی ہے، فضولیات کے لیے نہیں دی ہے۔ میں ایک بات حضرات علماء موجود ہیں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس دفعہ غور کیا میں نے، اللہ نے دل میں ڈالی کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان ٹانگوں سے نکالتے ہیں، اوپر سے نہیں نکالتے۔ کیوں؟ تاکہ زبان آخر تک خدا کی یاد میں رہے، آخر تک اللہ کو یاد کرتی رہے۔ لہذا آدھی جان نکل چکی ہو اور آپ تلقین کر رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے منہ سے ایک بار، اور یہ بھی نہیں کہ لا الہ الا اللہ نکلے، کوئی بھی نام نکلا ہے، اللہ سبحان اللہ، یہ لا الہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کا آخری لفظ کیا تھا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، یہ آخری لفظ۔
اللہ بالرفیق الاعلی، کہتے کوئی بھی اللہ کا نام زبان پر تو آ جائے دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے. یہ نیچے سے جان نکالی تاکہ زبان. تو امام بخاری تیسری تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اقوال تولے جائیں گے، تمہاری باتیں تولی جائیں گی، تم جو گپے مارتے ہو یہ ان کی بھی شکلیں بن جائیں گی، یہ بھی تولی جائیں گی. اگر ذکر اذکار کرو گے تو اس کا ایک اپنا وزن ہوگا. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الحمدللہ یمل المیزان، سبحان اللہ یمل المیزان، لا الہ الا اللہ یمل المیزان، سبحان اللہ بحمدہ یمل المیزان. یہ ساری چیزیں میزان کو، انسان کا کبھی ایک دفعہ کلمہ پڑھنا میزان کو بھر دیتا ہے. جیسے کہ ترمذی کی حدیث بطاقہ کے اندر آتا ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں صحیفے تولے جائیں گے. اس حدیث بطاقہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اس انسان کے، اور کبھی اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا. یہ ایمان والا کلمہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ایمان نہیں تولا جائے گا. ایمان کو کہتے باہر رکھ دیا جائے گا، جیسے کپڑے اتار کے انسان نہاتا ہے وہ باہر رہے گا. اعمال تولے جائیں گے، اچھے برے اعمال کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ جنت جہنم میں جائے گا، تو اس میں بھی اس کا ایمان کو نہیں رکھا جائے گا. ایمان باہر ہوگا، اپنے اعمال کے ساتھ جائے گا، گناہ ساتھ ہوں گے تاکہ وہ دھل جائیں، جنت میں جانے کے قابل ہو جائے. تو یہ لا الہ الا اللہ کبھی اخلاص سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھا ہوگا، وہ چھوٹی سی پرچی کے اوپر لکھا ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، وہ پرچی ڈالی جائے گی نیکیوں کے پڑھنے میں، نیکیوں کا پڑھنا نیچے جھک جائے گا، اور 99 دفتر گناہوں کے اوپر ہو جائیں گے. وہ کہے گا اللہ یہ چھوٹی سی پرچی پر میری کون سی نیکی ہے جس نے سارے گناہوں کو ہلکا کر دیا اور یہ نیکی بھاری پڑ گئی. اللہ فرمائے گا اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اس میں میرا نام ہے، اور میرے نام کے برابر کس کا وزن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نام کا بہت بڑا وزن ہے میرے دوست، بہت بڑا وزن. حکیم الامتحان بھی فرماتے ہیں جہنم میں بھی مومن جائے گا تو عذاب کے لیے نہیں جائے گا، تہذیب کے لیے جائے گا، تعذیب کے لیے نہیں جائے گا، پاک ہونے کے لیے جائے گا تاکہ جنت میں جائے. مولا کا نام ملتا ہے. جب مولا کا نام اتنا قیمتی میرے دوست، اس لیے زبان کو اقوال تو لیا، حدیث بھی ذکر والی لا رہے. تو میرے دوست بعد نے کہا ہے کہ صحیفے تولے جائیں گے، وہ بھی ہو سکتا ہے. بعد نے کہا ہے خود آدمی تولے جائیں گے، آدمی تولے جائیں گے. آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسواک لے کے آ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی پنڈلیاں پتلی تھی، پتلی پنڈلیاں تھیں. جب انہوں نے ایسے اونچے ہوئے تو ان کی پنڈلیاں ننگی ہوگی تو بعض صحابہ ہنسنے لگے پتلی پنڈلیاں دیکھ کر. تو آپ نے فرمایا اے صحابہ مت ہنسو، میرے عبداللہ کے ایک پاؤں کا وزن میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا. اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ خود فیض عمل بھی تولا جائے گا. چنانچہ علامہ ابن کثیر ان کی بڑی مشہور تفسیر ہے، بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں تینوں قسم کا، جس کا چاہیں گے اعمال کو شکلیں دے کر تولیں گے، کسی کو خود تول لیں گے، کسی کے صحیفے تول لیں گے، یہ ان کی مرضی ہے جو چاہے کرے. اس لیے اللہ نے انہیں کہا میں قاضی یوم الدین ہوں، مالک یوم الدین. کبھی غور کیا؟ کہا میں مالک ہوں، قاضی نہیں ہوں. قاضی قانون کا پابند ہوتا ہے، میں مالک ہوں، جو چاہے کروں. مالک ہوں، مالک یوم الدین، میں مالک ہوں. کسی کو نقطے پر بخش دو میں مالک ہوں، کون مجھے پکڑنے والے؟ مالک یوم الدین کرا. یہ نہیں کہا قاضی، قاضی تو قانون کا پابند ہوتا ہے. کہتا ہے یار میرا دل تو چاہتا ہے یوں کروں، مجھے سمجھ میں آتا ہے لیکن کیا کروں یار، دلیل ایسے آئی ہوئی ہے قانون. ہمارے بہت سے جج دوست ہیں، کہتے ہیں کبھی مجبور ہو کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ تقاضے ایسے آئے ہوئے ہیں، ورنہ اندر کہہ رہا ہے کہ یار یہ بندہ جھوٹا ہے لیکن کرے کہاں. اللہ نے پہلے کہا مالک یوم الدین، اقرار کرو میں مالک ہوں، میں قاضی نہیں ہوں. پہلے اقرار کرایا. کے بعد میرے دوستو تو فرمایا انا اعمال بنی آدم قولا یزم، اعمال تولے جائیں گے اور اقوال تولے جائیں گے. قال مجاہد، امام بخاری کی عادت ہے بعد سے متعلقہ کوئی آیت آتی ہے اس کی تفسیر کر دیتے ہیں. قال القسطاس العدل بالرومیہ وزنوا بالقسطاس المستقیم. قرآن مجید میں آیا ہے کہ قسطاس مستقیم کے ذریعے وزن کرو. تو کہا یہ قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے. اس سے پتہ چلا قرآن مجید میں دوسری زبانوں کے بھی الفاظ ہیں، قرآن میں دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں. وزنوا بالقسطاس المستقیم. القسط مزل المقسط، امام بخاری لغوی بحث کر رہے ہیں کہ جو قسط ہے یہ مقسط کا مزہ، اصل میں قسط اور قسط دو لفظ یاد رکھیں، قسط اور قسط. قسط کہا جاتا ہے انصاف کرنا،
اور قسط کا معنی ظلم کرنا. قسط اور قسط یہ دو لفظ ہیں. لہذا اگر قسط جو ہے وہ عدل کے معنی میں آتا ہے اور قسط ظلم کے معنی میں آتا ہے، لہذا یہاں پر آیا یہ مقصد کا وہ عادل باب افعال میں چلا جائے تو یہ عدل کا معنی بنتا ہے، اور اگر مجرد میں رہے تو ظلم. اما القاسط والجائر اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. یہ امام بخاری نے لغوی بحث کی ہے. حضرت فرماتے شیخ زکریہ رحمہ اللہ نے امام شافعی کا قول نقل کیا ہے کہ بخاری کے جو عربی ہے، عربی زبان پر سوائے نبی کے کوئی حاوی نہیں ہو سکتا. نبی کی ذات حاوی ہو سکتی عربی زبان پر، یاد رکھو. اور ایک عجیب خصوصیت ہے عربی زبان کی کہ آپ عربی زبان میں دنیاوی بات بھی کریں تو ثواب ملتا ہے. سن لو علماء اکرام، انا احبو کا جب بیگم سے کہتا انا احبو کے آئی لو یو، دنیاوی لفظ ہے لیکن عربی میں کہو گے تو ثواب بھی ملے گا اور سواد بھی ملے گا، دونوں چیزیں، بشرطے کہ بیگم اچھے موڈ میں ہو. اکبر نہ ڈر سکے برٹش کی فوج سے لیکن مات کھا گئے بیگم کی نوک سے. خیر ضمن بات آئی. اس کے بعد امام بخاری حدیث شروع کرے حدثنا حمد بن اشکاب. یہ امام بخاری میں کب مصر میں آخری استاد ہے، آخری استاد سے آخری حدیث لا رہے ہیں. حمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل. یہاں سے یہ سند غریب ہے، یعنی ایک راوی ہے یہاں سے آگے سب. ان عماد بن قعقاع ان ابی زرع. یہ ابو زرع کون ہے؟ ابو زرع البجلی. آپ نے جریر بن عبداللہ البجلی کا ذکر سنا ہوگا کہ صحابہ کرام میں 40 دن پہلے ایمان لانے والے بہت حسین ترین صحابی، جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر فرمایا کہ ہم نے یوسف السلام کے حسن کا تذکرہ سنا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے جریر بن عبداللہ کو دیکھا، یہ کتنے خوبصورت ہیں. دیکھو پیغمبر السلام کہ تو مثل ہی نہیں ہے، لہذا اس کا موازنہ بھی نہیں. یاد رکھو یہ بات، یاد رکھنا. ایسے کوئی بے عقلی والی اور بے سمجھی والی بات نہ کرنا، ان کا تو موازنہ نہیں ہے. لیکن یوسف السلام جو شکل دیکھی اور آپ کی دیکھی، کیونکہ ان کے حسن میں صباحت تھی، رسول اللہ کے حسن میں ملاحت تھی. صباحت والا جو حسن ہوتا ہے اس کو انسان آنکھ بھر کے بھی دیکھ لیتا ہے اور جی بھی بھر جاتا ہے، لیکن ملیح جو ہوتا ہے نہ اس سے جی بھرتا ہے نہ آنکھ بھر کے دیکھ سکتا ہے. سن لو یہ چھوٹا سا ایک فرق ہے، باقی تفصیلات بڑی ہیں اس کے اوپر. آپ ملی سے ملیحن مقصدن شمائل سرینہ ملیحن ملی، آپ ملی ملاحت نمکینی شامل ہے. تو نمکینی سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، نمکینی میٹھا تھوڑا سا کھاتے ہو اور ماشاءاللہ ڈشوں کی ڈشیں کھا جاتے ہیں. بنول ٹاؤن میں ایک طالب علم تھا، حضرت شاہ صاحب جو بعد میں بخاری شریف پڑھاتے تھے، حضرت مفتی ولی صاحب ٹوکی کے بعد ناظم مطبق تھے، تو نے کہا جی مجھے روٹیاں تھوڑی ملتی ہیں، آپ میری روٹیاں بڑھائیں. تو روٹیاں بڑھائیں تو کتنی روٹیاں؟ 20 روٹیاں ایک ٹھن کھاتا تھا. نے فرمایا تیرا داخلہ بند ہے بھائی، تو سارے کی روٹیاں کھا جایا کرے. تو فرماتے ہیں ابی زرع جریر بن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں یہ. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حتی ابو ہریرہ ایک ابو ذرا راضی ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، یہ بجلی ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ان سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا. جب ان کی وفات ہو رہی تھی اور دروازہ کھٹکھٹایا، کہا میں نے حضرت سے حدیث لینی ہے. تو خادم نے کہا کہ حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ٹانگوں سے کچھ جان بھی نکل چکی تھی. آپ نے اشارہ کیا بلاؤ بلاؤ بلاؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تموتون کما تحیون، زندگی جیسی گزارو گے ویسی موت آئے گی. حدیث پڑھتے ہوئے زندگی گزاری، حدیث پر موت آ رہی ہے. اب اندر آگے آدمی کہا کہ سند بیان کر، مجھ تک سند لے کر آ. طریقہ کی ہوتا تھا، انہوں نے کہا حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں. انہوں نے کہا کہ حدثنا آپ تک آگے اس کے سند فرمایا ٹھہرو. سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان، حدیث یہ تھی من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ. حضرت کی وفات ہو گئی.
اس لیے امام بخاری ان کی حدیث لائے ہیں کتاب الجنائز، اور اٹھا کر دیکھ لو، اس میں آدھی حدیث لائے ہیں، پوری نہیں لائے۔ آدھی کیوں لائے؟ کہا کہ استاد جی جس سند سے ہے اس میں اتنی ہی بیان کر سکتے تھے اور جنت میں چلے گئے تھے، چلے گئے جنت۔ یہ ہے ابو زرع بجے ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ طالب علموں کے سردار جن کی وجہ سے مدرسے بنے ہیں۔ یہ جو مدرسے صفہ تو شروع سے قائم ہے، لیکن صفہ میں قیام کرنے والے طالب علم جب آئے ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد آئے ہیں۔ 400 طالب علم ہوتے تھے جن کی مدینہ والے خدمت کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی منافقین کہتے تھے لا تنفقوا ولا من عند رسول اللہ، اے مدرسے والوں کو روٹی بند کر دو حتیٰ ینفضوا، یہ مدرسے چھوڑ جائیں گے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ان کی روٹی بند کر دو، زکاتیں بند کر دو، چرم قربانی بند کر دو، یہ بند کر دو، ان کو پانی بند کر دو۔ اللہ نے فرمایا اس زمانے میں جواب دیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگو اے منافقین تم غلط سمجھتے ہو کہ ہم مخلوق کے اوپر ان کو پالتے ہیں۔ وہ میاں یہ تو مخلوق کے لیے جنت کا بہانہ ہے جانے کا، ورنہ سارے خزانوں کا مالک میری ذات ہے، میں اپنے خزانوں سے پالوں گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں، میں نے بابل نگر میں کئی دفعہ کہا ہے، کیا چندہ دینے والوں نہ تو پورا چندہ دیتے ہو کہ مدرسہ چلے، نہ بند، تم بند کر دو تاکہ ہم اوپر سے ڈائریکٹ روٹی کھائیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین کے لیے دسترخوان اتر سکتا ہے تو رسول اللہ کے غلاموں کے لیے بھی اتر سکتا ہے، لیکن تساں جی بچ پنگا کر دے ہو نا جی کچھ دے دیتا تو کچھ نہ دیتا، مسئلہ تمہارا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلام وہ ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہے، کلام بھی محبوب ہے، پڑھنے والے بھی محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن ان میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں حضرت میں ثقل ہو۔ چنانچہ یہ جو الفاظ آ رہے ہیں جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جملہ فعلیہ بھی نہیں ہے، کیونکہ فعلیہ مشکل ہوتا ہے، جملہ اسمیہ ہے اور اس میں بھی منصرف ہے غیر منصرف نہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہو گئی۔ یعنی اس نے یہ سمجھا کہ یہ بالکل ہلکے ہیں تو چھوٹا سا عمل ہے لہذا اس پر مجھے کچھ نہیں ملے گا، نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہوں گے، وزن ہوگا میزان میں۔ اور وہی الفاظ ہیں، میرے ساتھ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آخر یہ چھوٹے سے الفاظ میں اتنا وزن کیوں ہے؟ ایک بات یاد رکھو، قرآن حدیث کے لفظ کی قیمت معنی کے اعتبار سے لگتی ہے، ظاہر کے اعتبار سے نہیں کہ وہ کتنا چھوٹا لفظ ہے، اس کے اندر معنی کتنا بڑا ہے اس پر لگتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار گھر سے باہر تشریف لائے، زوجہ مطہرہ تسبیح کر رہی تھیں، مصلی پر بیٹھی تھی، ذکر کر رہی تھی۔ آپ اشراق کے وقت 9-10 بجے واپس آئے تو مصلی پر بیٹھی تھی۔ ہم نے فرمایا کہ تو کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ میں ذکر کر رہی ہوں۔ کہا کہ تیرے بعد میں نے ایک بار یہ کلمہ کہا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم، میں نے ایک بار کہا، تیرے کئی گھنٹوں کے ذکر سے زیادہ مجھے اجر مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معنی بڑا ہے تو چھوٹا سا جملہ، تو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم جملہ چھوٹا ہے لیکن اس کا معنی بڑا ہے۔ کیوں؟ سبحان اللہ میں ساری تنزیہات ہیں، وہ سب بھی سبحان اللہ، اللہ میں تمام نقائص سے آپ کو پاک قرار دیتا ہوں، تو صفات جلال اور تنزیہات کا بیان سبحان اللہ میں ہے، وبحمدہ اس کے اندر صفات اکرام اور جو ہے تحمیدات کا بیان ہے۔ تحمید، تنزیہات، تحمیدات مل کر توحیدات بنتی ہیں۔ جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفی نقائص کریں اور تمام کمالات اللہ کی ذات کے لیے ثابت کریں، اس کا نام توحید ہے۔ اس لیے توحید کا معنی نفی التشبیہ و نفی التعطیل و اعتقاد عدم شرکت بالالوہیت و خواصہا، اس کا نام توحید ہے۔ تو اب یہ سبحان اللہ بحمدہ میں کتنے آپ نے سبحان اللہ کہا، تمام تنزیہات کا ذکر کر دیا،
حالانکہ وہ سینکڑوں میں بھی ہوں، ہزاروں میں بھی ہوں، اس ایک جملے میں ذکر ہو گیا۔ وَبِحَمْدِهِ کہا، تمام کمالات کا ذکر ہو گیا، اگرچہ چھوٹا سا جملہ کہا۔ تو میں نے بتایا وزن معنی کے اعتبار سے لگتا ہے کہ جملہ چھوٹا ہے لیکن اس میں سمندر بند ہے، کیونکہ آپ نے خود فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے، چھوٹی سی بات کروں گا لیکن اس میں سمندر بند ہوں گے، اس کے اعتبار سے اس کا وزن ہے۔ اور سمجھنے کے لیے بس آخری بات کر رہا ہوں، دیکھو یہ بلب ہے، ان بلبوں کا وجود کتنا بڑا ہے اور ان کی روشنی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، چھوٹا سا جسم ہے، روشنی دور ہے، ان میں جو اللہ کا نور بند ہے، جب قیامت کے دن یہ میزان میں ظاہر ہوگا تو اس کا نور اس میزان کو بھر دے گا۔ اور اللہ کے نور میں اور اس نور میں فرق یہ ہے، اس نور میں پھیلاؤ تو ہے لیکن وزن نہیں ہے، لیکن اللہ کے نور میں پھیلاؤ بھی ہوتا ہے، وزن بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب تجلی الہی کوہ طور پر ظاہر ہوئی، جعلوا دکا وخر موسیٰ صاعقہ، جعلوا دکا، پہاڑ کو ریزہ کر دیا اس میں۔ تو لہذا یہ جب میزان میں رکھا جائے گا، الحمدللہ رکھا جائے گا، یہ رکھا جائے گا، یہ کلمات رکھے جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں ذکر، چند چیزیں وہ ہیں جو وزن اعمال میں بڑا دخل رکھتی ہے، اس میں ایک ذکر ہے، تھوڑی سی ذکر کی ڈالو، یہ جی اللہ کا نام لو، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرو۔ اخلاق ہے، اخلاص ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو وزن بڑھ، صدقات ہے، صدقہ وزن بڑھاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی ایک کھجور اللہ اتنی بڑی کر دیں گی کہ پورا پڑا بھر دے گی جو اللہ کے لیے دی ہوگی۔ صدقے کی بہت اہمیت ہے، اس لیے مرنے کے بعد سب سے پہلے کیا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقَا وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، باقی صالحین کا بعد نہ، صدقے کا بعد پہلے ہے، کیونکہ وہاں دیکھے گا حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی آدھی کھجور بھی جہنم کے سامنے ہار بن جائے گی، حدیث سے بخاری کی حدیث ہے۔ لے صدقے کا اہتمام کرے، اور مولوی لوگ خاص طور پر ویسے لطیفہ بھی ہے، مولانا آ گئے ہیں، چلو طبیعت ان کی بھی خوش ہو جائے گی، آپ کی ہم سب کی، کہ وہ حضرت عمر پالن پوری صاحب ہوتے تبلیغی جماعت میں ایک بار بیان کر رہے تھے، بھائی کسی نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ دیکھا کہ جناب وہ دف لے کر کھڑا ہے اعلان کرنے کے لیے، انہوں نے کہا تیری کیا ڈیوٹی ہے؟ کیا مولوی جب صدقہ کرتا ہے تو اسے بجاتا ہوں؟ انہوں نے کہا پھر تو تم خوب بجاتے ہو گے، کہ یار آج تک بجانے کی نوبت ہی نہیں گئی۔ فصدق وکم، لہذا صدقے کا اہتمام کریں۔ حضرت مولانا شیخ عثمانی رحمہ اللہ کے میں نے حالات میں پڑھا، کسی طالب علم نے کہا کہ حضرت کوئی ایسا عمل دو دست غیب کا، غیب سے پیسے ملے۔ ہم مولویوں کو بڑا شوق ہوتا ہے تسخیر کا عمل اور دست غیب کا عمل، بڑی بڑی تسبیح کرتے، لبدہ لبدہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جن نظر آ گیا تو پہلے ہی جان چھوڑنا مشکل ہو جاتی۔ اور تسخیر کا فرمایا، تسخیر کا عمل یہ ہے اللہ کے راستے میں دو، جب دو گے تو 10 دنیا میں ملے گا، 70 آخرت میں ملے گا، یہ صدقہ کرو ہر کو۔ تو سبحان اللہ العظیم دوبارہ لائے، بس آخری بات، دوبارہ کیوں لائے؟ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان العظیم لائے اس لیے کہ تنزیہات کو میں اور آپ سمجھتے ہیں، نقص کیا ہے ہمیں اور آپ سمجھتے ہیں، بیوی بچے کھانا پینا، اس کو پاک کرا دینا اللہ کو، لیکن کمالات کو نہیں سمجھتے، کس درجے کا کمال علم ہے، کس درجے کا بصر ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ لہذا فرمایا اس کے ایک بار اقرار کر لو، تنزیہات کا 2 بار اقرار کرو، کیونکہ یہ تم سمجھتے ہو۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔